مکان میں رہتا ہے تو کرائے کے مکان سے زیادہ بجلی کا بل آتا ہے. کوئی تنخواہ لے کر آتا ہے اور اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں اس تنخواہ سے اپنے بچوں کی فیس ادا کروں, کسی کے علاج اور معالجے میں خرچ کروں, یا گھر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں, لیکن بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں, ہر گھر یہ تجربہ کر رہا ہے, اور اب لوگوں کے بس میں یہ بجلی کے بل ادا کرنا نہیں رہ گیا ہے. جو کے بل, یہ بھاری بھرکم بل, یہ تمہاری قسمت نہیں ہے, تقدیر نہیں ہے. یہ مہنگا پیٹرول تمہاری تقدیر نہیں ہے. یہ حکمرانوں کی عیاشیاں, مراحت, ان کے فری پیٹرول, ان کے اللے تللے, اور تمہارے حالات خراب ہوں, یہ تمہاری تقدیر نہیں ہے. شعور پروان چڑھایا جائے اور لوگوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کیا جائے کہ وہ بھی اس حکمران طبقے کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنی اس طویل جدوجہد سے, اس شاندار دھرنے سے یہ شعور پاکستان کے بچے بچے کو دیا ہے, پاکستان کی ماؤں بہنوں کو دیا ہے, پاکستان کے مزدوروں کو دیا, پاکستان کے کسانوں کو دیا, پاکستان کے طالب علموں کو دیا. اور پھر ہم ایسے اٹھ کر نہیں آئے, ہم نے ایک معاہدہ کیا, ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا, اور حکومت کے وزراء نے سامنے آ کر پوری قوم کے سامنے اس معاہدے کا اعلان کیا. اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے پھر یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب یہ معاہدہ کر کے ہم گھر نہیں جائیں گے, بلکہ اگلے ہی دن ہم نے پنڈی میں جلسہ عام کیا, پھر اس کے بعد ہم نے لاہور میں جلسہ عام کیا, پھر ہم نے پشاور میں جلسہ عام کیا. آج ہم ملتان پہ اتنا تاریخی جلسہ عام اس وقت منعقد کر رہے ہیں, اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی تو آپ نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیا, 45 دن کی یہ مہلت تھی, 8واں دن آج موجود ہے. الحمدللہ 14 روپے انہوں نے بجلی کے بلوں میں کمی کی ہے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جدوجہد کی ہے. یہ کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان میں کون ہے جو اس مسئلے پر بات کر رہا تھا؟ کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا تھا, کسی حکومتی پارٹی اور کسی اپوزیشن پارٹی کا, کہ بجلی کے بلوں پر احتجاج کیا جائے, آئی پی پیز کو بے نقاب کیا جائے؟ اس لیے کہ یہ پارٹیاں یہ کام کر ہی نہیں سکتی. جب یہ آئی پی پیز کے خلاف بات کریں گے تو ان کے چہرے بے نقاب ہوں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, یا نون لیگ کی حکومت ہو, یا قاف لیگ کی حکومت ہو, یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو, ان ساری حکومتوں میں چند لوگوں کو طاقتور بنایا گیا, پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا اور لوٹا گیا, اور ان لوگوں کو طاقتور بنایا گیا. بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی چند لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہے, صرف اپنے مفاد کی خاطر, کہ انہیں پاکستانی قوم سے امید نہیں ہوتی, اے ٹی ایم مشینوں سے امید ہوتی ہے. اسی لیے باتیں کچھ بھی کرتے ہوں, اے ٹی ایموں کو ہی طاقت پہنچاتے ہیں, انہی کو جو ہے وہ مراحت دیتے ہیں, انہی کی آئی پی پیز کا بوجھ ہم پہ ڈالتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کا یہ ایجنڈا تھا. اس لیے بات کریڈٹ کی نہیں ہے, بات تو جد و جہد کی ہے. کس نے آواز بلند کی, کون سڑکوں پہ آیا, کس نے دھرنے دیے, کس نے حکومت کو معاہدوں میں باندھا؟ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. اور ہم تو اب بھی یہ کہتے ہیں, کریڈٹ تم خود لے لو, اپنے خاندان کو دے دو, لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں پر سے یہ عذاب ہٹا دو. مہنگی بجلی ہمیں منظور نہیں ہے. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آج میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ بیٹھ کر 2 مہینے کے لیے 14 روپے بجلی کی قیمت کم کر سکتے ہیں, تو میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف پورے پاکستان کے لیے یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جب یہ 2 مہینے کا ہم جب حساب کرتے ہیں تو یہ 50-60 ارب روپے بنتے ہیں. اگر یہ پورے سال کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق بلوں کو کر دیں تو یہ 800 اور 900 یا 1000 ارب روپے سے زیادہ کا کام نہیں ہے. آپ سوچیں اس سے کتنا بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا. تجارت چلنے لگے گی, صنعتیں آگے بڑھنے لگیں گی, لوگوں کو ریلیف ملے گا, معیشت کا پہیہ چلے گا. پوچھتے ہیں یہ 1000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ بتانا چاہتا ہوں کہ 1000 ارب روپے یہاں سے آئیں گے کہ آپ نے جو سود
19% 19.5% کیا ہوا ہے